مصائب حضرت علی اصغر۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ بچہ جن کی ماں ام رباب بنت عمر القیس تھیں، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا: سلام ہو عبداللہ شیرخوار بن امام حسین پر، جسے ہدف تیر بنایا گیا اور اپنے خون میں غوطہ ور ہوا۔ اس کا خون آسمان میں اچھالا گیا اور تیر سے اس کو باپ کی آغوش میں شہید کیا گیا۔ ان کے قاتل حرملہ بن کاہل اسدی پہ خدا لعنت کرے۔ اس شیرخوار کا واقعہ شہادت یوں ہے کہ جس وقت تمام انصار و اصحاب امام حسین شہید ہو گئے تو امام علیہ السلام کی مظلومانہ صدا بلند ہوئی: کیا کوئی حرم رسول کی حمایت کرنے والا ہے؟ کیا کوئی فریاد رس ہے جو ثواب کی امید میں ہماری مدد کرے؟ جس وقت یہ صدا آئی تو اہل حرم کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام خیمے کے قریب آئے اور زینب سے فرمایا: میرے چھوٹے بچے کو مجھے دے دو تاکہ اس سے ودا ہو لوں۔ آپ نے بچے کو آغوش میں لیا۔ جیسے ہی آپ اس کا بوسہ لینا چاہتے تھے، حرملہ نے گلوئے نازک کا نشانہ بنایا اور وہ تیر گلے پہ لگا اور اس کا سر ذبح ہو گیا۔ اس سلسلے میں سید حیدر حلی لکھتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام بچے کا بوسہ لینے کے لیے جھکے تھے کہ ان سے پہلے تیر نے گلے کا بوسہ لے لیا۔ امام نے بچے کو زینب کے حوالے کیا اور فرمایا: اسے تھامو، اور اپنے ہاتھ گلے کے نیچے رکھ لیا جو خون سے بھر گیا۔ آپ نے وہ خون آسمان کی طرف اچھال کر فرمایا: خدا اس منظر کو دیکھ رہا ہے، جو مصیبت مجھ پہ وارد ہوئی ہے اس لیے یہ مجھ پر آسان ہے۔ اور احتجاج میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے، پشت خیمے میں تشریف لائے، تلوار سے ایک قبر کھودی اور خون بھری لاش کو دفن کر دیا۔ مشہور ہے کہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے تھے۔ آپ کی والدہ رباب بنت عمر القیس تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن ام کلثوم زینب صغرا کے پاس آ کے فرمایا: اے بہن، میں تمہیں اپنے شیرخوار بچے کی دیکھ بھال کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، کیونکہ وہ 6 ماہ بچہ ہے اور اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ام کلثوم نے عرض کی: بھیا، اس بچے نے 3 روز سے پانی نہیں پیا ہے، اس قوم جفاکار سے پانی طلب کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو آغوش میں لیا اور قوم کی طرف جا کر خطاب فرمایا: تم نے ہمارے بھائیوں، بیٹوں، مددگاروں کو قتل کیا، اب اس بچے کے سوا کوئی باقی نہیں بچا۔ یہ شدت تشنگی سے پرندے کی طرح اپنا دہن کھولتا اور بند کرتا ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تمہارے پاس لایا ہوں تاکہ پانی پلا دو۔ اے قوم، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو۔ دیکھو پیاس سے کس طرح دہن کھولتا اور بند کرتا ہے۔ ابھی امام کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ عمر سعد کے حکم سے حرملہ بن کاہل اسدی نے نازک گلے پہ تیر مارا۔ وہ بچہ حلقوم سے حلقوم تک یا کان سے کان تک ذبح ہو گیا۔ علی اصغر کی جگر خراش مصیبت امام حسین علیہ السلام پر اس قدر گراں تھی کہ امام رونے لگے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی: خدایا، تو خود ہی ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر کہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ ہم مدد کریں گے لیکن ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ آسمان کی جانب سے آپ نے آواز سنی: اے حسین، اصغر کی فکر نہ کرو، اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے کا انتظام ہے۔ شدت مصیبت کی دوسری دلیل یہ کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، 11 محرم کو سکینہ شہداء کی لاشوں پہ آئیں، روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سکینہ کو عالم بے ہوشی میں یہ اشعار شیعوں کے لیے سنائے۔ اس کے 2 شعر کچھ اس طرح تھے کہ اے شیعوں، کاش تم عاشور کے دن سب وہ منظر دیکھتے کہ میں نے کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگا اور انہوں نے رحم نہیں کیا۔ انہوں نے بجائے شیریں پانی کے ظالمانہ تیر سے اس کو سیراب کیا۔ یہ مصیبت اس قدر سخت اور اندوہناک ہے کہ مکے کے پہاڑ کو برباد کر دے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس وقت علی اصغر امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں تڑپ رہے تھے، ایک ظالم حسین بن تمیم نے ایک تیر علی اصغر یا امام حسین علیہ السلام کو مارا۔ وہ تیر امام حسین علیہ السلام کے لبوں پہ لگا اور لبوں سے خون جاری ہو گیا۔
امام نے روتے ہوئے بارگاہ خدا میں عرض کی، خدایا یہ لوگ میرے بیٹوں، بھائیوں اور عزیزوں پر جو کچھ مصیبت ڈھا رہے ہیں اس کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں۔ اور جنازہ علی اصغر کو خیمے میں اس طرح لائے کہ سینے سے خون جاری تھا۔ سکینہ نے آگے بڑھ کے کہا، بابا جان، شاید آپ نے بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا ہے۔ امام نے روتے ہوئے فرمایا، بیٹی یہ ہے تیرا بھائی جسے تیرے دشمنوں نے ذبح کر دیا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ سکینہ پہ کیا گزری۔